السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ کتاب الاقرار کی کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، وَلَوْ قَالَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ۔ پہلی لائن میں دیکھیے، وَلَوْ قَالَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ، اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَمْوَالٌ عِظَامٌ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اوپر آیا تھا مال عظیم، مال عظیم واحد استعمال کیا تھا، تو ایک نصاب کے بقدر اقرار مانا جائے گا۔ درہم کے اعتبار سے 200 درہم، دینار کے اعتبار سے 20 دینار۔ اونٹ کا اگر ذکر آیا ہے تو اونٹ کا نصاب 25 درہم ہے، 25 اونٹ ہے۔ اور اگر کسی سونے چاندی وغیرہ کی تعین نہیں کی اونٹ کی مال کہا تو پھر نصاب کی قیمت سمجھی جائے گی۔ مال عظیم کی تفصیل کل کے سبق میں گزر چکی، لیکن واحد کے بجائے جمع استعمال کر رہا ہے، اموال عظام، دونوں جمع ہے۔ تو یہاں پر اب 3 نصاب کا اقرار مانا جائے گا۔ فالتقدیر بثلاثة نصب من أي فن ما سماه، تقدیر 3 نصابوں کے ذریعے ہوگی، جس فن کے ذریعے بھی اس کو نامزد کرے۔ مراد فن سے وہی دراہم ہو، دنانیر ہو یا ابل ہو، جو بھی اموال زکوٰۃ ہیں اس میں سے جس مال کا بھی اس نے ذکر کیا، دراہم کے اعتبار سے 3 نصاب 600 درہم، دنانیر کے اعتبار سے 3 نصاب 60 درہم 20 دینار کے اعتبار سے، ابل کے اعتبار اونٹ کے اعتبار سے 75 ہے۔ اعتباراً لأدنى الجمع، اعتبار کرتے ہوئے جمع کی ادنا مقدار کا، کہ نصاب کی ادنا مقدار 200 درہم ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ، اقرار کرتے ہوئے اس نے کہا دراہم کثیرہ، یعنی لفلان علی دراہم کثیرہ، فلاں کے میرے پر بہت سے درہم ہیں۔ دراہم ایک تو جمع اور دوسرے کثیرتن اس کی صفت لا رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم سے کم 10 درہم، چونکہ دراہم جمع استعمال کیا، جمع کا اطلاق تو 3 پر ہوتا ہے، لیکن کثیرتن لے آیا تو جمع قلت کی آخری حد 10 ہے، 10 مراد لی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہ جمع کی انتہا 10 پر جا کر ہو جاتی ہے، چونکہ آگے اب تمیز کے طور پر جو استعمال کریں گے وہ واحد استعمال کریں گے۔ 11 کوكبا، دیکھیں کوكب واحد آ رہا ہے، لیکن 10 تک میں جو تمیز آئے گی سب جمع استعمال کرتے ہیں۔ 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال، 5 دراہم، 7، 6، 8، 9 دراہم، 10 دراہم، آگے 11 12 میں درہمن کوكباً واحد کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ 2 دلیل ہے بہت اچھی۔ ایک تو جمع قلت کی آخری حد 10 ہے، دوسرے یہ کہ دراہیم جو تمیز جمع آتی ہے 10 پر جا کر جمعیت کی انتہا ہو جاتی ہے اور آگے تمیز واحد استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ عدد کی بحث میں آپ نے ہدایت النحو وغیرہ میں یہ بحث پڑھی ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيرًا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ 10، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمْ، اب صاحبین کا مسلک سنیے، دراہم کثیرہ کا اقرار کیا
تو کم سے کم 200 درہم ہو. 200 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. لم یصدق فی اقل من 200، 200 درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی. یعنی یہاں پر بھی صاحبین رحمہم اللہ نے نصاب کا اعتبار کیا ہے. کثیرہ کہا صفت ذکر کی ہے تو صاحب نصاب ہی مکثر زیادہ مال والا سمجھا جاتا ہے. لأن صاحب النصاب مکثر، اس لیے کہ نصاب والا ہی زیادہ مال والا سمجھا جاتا ہے. جیسے پیچھے عظیم کا لفظ آیا مال عظیم، تو عظیم ہی غنی شخص اور صاحب نصاب ہی عظیم سمجھا جاتا ہے عند الناس. حتی وجب علیہ مواسات غیری، یہاں تک کہ اس کے اوپر غیر کی غمخواری لازم ہوتی ہے. بخلاف ما دونہ، بخلاف اس سے کم کے، اس سے کم والا صاحب نصاب بھی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر دوسروں کے غمخواری لازم بھی نہیں ہوتی، واجب اور فرض بھی نہیں ہوتی. صدقات زکوٰۃ یہ غریبوں کے ساتھ غمخواری ہے. تو غمخواری کو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نصاب والوں پر، اور نصاب کی مقدار 200 درہم ہے. حتی وجب علیہ مواسات غیری بخلاف ما دونہ. امام صاحب کی دلیل سنیے. یہ تو صاحبین کی دلیل، امام صاحب کی دلیل اوپر آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ 10 درہم کیوں مراد لیتے دراہم و کثیرہ میں. ایک تو یہ ہے کہ دراہم جمع ہے اور جمع قلت کی آخری حد 10 ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دراہم جو جمع ہے، جمع کا استعمال 10 پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. چونکہ تمیز کو جو جمع استعمال کرتے ہیں نحویین حضرات 10 ہی تک تمیز کو جمع لاتے ہیں. 7 دراہم، 8 دراہم، 10 دراہم، 9 دراہم، دیکھیں 10 تک ہی. اور آگے اگر 11 سے استعمال کرنا ہے تو تمیز کو واحد لاتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے رأیت 11 کوکبا. تمیز واحد آئی ہے، 11 کے بعد تمیز واحد آتی ہے. تو جو تمیز کے جمع کی آخری حد 10، اس لیے دراہم و کثیرہ بولا تو 10 درہم ہی مراد ہوں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل سنیے صاحب ہدایہ کے الفاظ میں، لہو ان العشرۃ اقصى ما ينتہی الیہ اسم الجمع. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ 10 وہ آخری عدد ہے جہاں پر اسم جمع کی انتہا ہو جاتی ہے. مراد اسم جمع سے جمع کی تمیز لانا جمع کی شکل میں. یقال 10 دراہم، پھر آگے کہا جاتا 11 درہما. دیکھیں واحد آئی یہاں پر درہما تمیز. فیکون هو الاکثر من حیث اللفظ، لہذا لفظ کے اعتبار سے زیادہ یہی سمجھا جائے گا، یعنی 10 کا عدد. فینصرف الیہ، اس کی طرف پھر جائے گا. وہ یہاں تک وہ اقرار کرتے ہوئے صرف دراہم جمع استعمال کر رہا ہے. لفلان علی دراہم، کوئی صفت نہیں لا رہا ہے. کثیرہ، عظیمہ، کوئی صفت نہیں، صرف جمع لا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جمع ہے تو جمع کی اقل مقدار 3 ہے، 3 پر اس کی تصدیق کی جائے گی. دراہم فہی 3، 3 درہم میں اس کی تصدیق ہوگی. لأنہا اقل الجمع الصحیح، اس لیے کہ جمع کی صحیح اقل مقدار یہی ہے 3. یہ یاد رہے کہ یہ الصحیح کا لفظ جمع کی صفت نہیں ہے. چونکہ جمع صحیح کے اقل مقدار بولیں گے تو دراہم کو جمع صحیح ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ جمع صحیح نہیں بلکہ جمع مکسر ہے. جمع صحیح بولا جاتا ہے جس کا وزن صحیح سالم رہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس لفظ الصحیح کو اقل کی صفت مان لیں، یعنی جمع کی صحیح جو اقل مقدار ہے وہ 3 ہے. یہ صحیح اقل مقدار اس لیے کہنا پڑا کہ بعض اہل لغت نے 2 کا عدد بھی جمع میں شامل کر دیا ہے. تثنیہ کو بھی بعض حضرات جمع کہہ دیتے ہیں، لیکن جمع کی جو صحیح اقل مقدار ہے وہ 3 ہے. تو اس عبارت پر بھی آپ غور کریں گے، الصحیح کو جمع کی صفت نہ مان کر، کیوں؟ ورنہ دراہم کو جمع صحیح اور جمع سالم ماننا پڑے گا، حالانکہ وہ جمع مکسر ہے. اس لیے لفظ الصحیح کو عقل کی آپ صفت بنانے عبارت صحیح ہو جائے گی. اللہ یبین اکثر میرا 3 درہم مانا جائے گا، لیکن خود مقر 3 سے زیادہ کا اقرار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں میرے مراد 3 سے زیادہ ہے، اس کی تصدیق کر دی جائے گی. لأن لفظ یحتملہ، اس لیے ایک لفظ اس کا احتمال لگتا ہے. دراہم یہ تو اقل مقدار ہے جمع کی، آگے جتنا بھی زیادہ بولے مراد لے اس کی تصدیق کر دی جائے گی. اور دراہم کا جو اقرار کر رہا ہے، دراہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی مختلف رائج تھے، کہیں وزن خمسہ تھا، کبھی وزن سبعہ تھا کہ 5 درہم 1 مسقال کے برابر، کبھی 7 درہم 1 مسقال کے برابر، وزن خمسہ، وزن سبعہ وغیرہ۔ زکوٰۃ کی بحث میں یہ اختلاف آتا ہے وزن سبعہ کا اور وزن خمسہ کا، اور بہت سی بحث آپ نے بہت سی جگہوں پر یہ بحث پڑھی ہوگی، وزن خمسہ کا اختلاف، وزن سبعہ کا اختلاف، کرے کہ یہ دراہم جو مانیں گے کون سا مانیں گے، وزن خمسہ والا کہ وزن سبعہ والا؟ صاحب ہدایہ فرمانے وزن معتاد عادتاً عرفاً جو اس علاقے میں رائج ہے دراہم، وزن خمسہ کا رواج ہے تو وزن خمسہ، اور وزن سبعہ کا رواج ہے تو وزن سبعہ، جیسے دراہم رائج ہو۔ وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَزْنِ الْمُعْتَادِ، اور یہ لوٹے گا یہ اقرار وزن معتاد کی طرف، جو وزن معتاد ہے عادتاً جو رائج ہے۔ صفحہ پلٹتے تھوڑا اور پڑھ لیں۔ اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کذا کذا درہمن، 2 مرتبہ کذا کذا کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور بیچ میں واو نہیں لا رہا ہے، تو 11 درہم مراد ہوں گے، چونکہ 11 کا عدد وہ ہے جہاں پر عدد مرکب ہوتا ہے اور بیچ میں حرف عطف نہیں، جیسے بھی مثال دیا 11 درہمن 11 کوکبن، تو اس نے کذا کذا جو عدد کنائی کو استعمال کیا ہے، کنایہ عن العدد، مبہم عدد کو ذکر کیا، اس سے کم 11 مراد لیں گے۔ لم يصدق فی اقل من 11 درہمن لأنه ذکر عددین مبہمین، اس لئے کہ 2 مبہم عدد کو ذکر کیا، کذا سے مراد کذا کذا، یہ کنایہ عن العدد ہوتا ہے، عدد مبہم کی طرف کنایہ ہوتا ہے۔ لیس بینہما حرف العطف، دونوں کے درمیان حرف عطف بھی نہیں، اور وَأَقَلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُفَسِّرِ 11، اور کذا و کذا کی جو تفسیر کی جاتی ہے، مفسر جب اس کی تفسیر کرنے والا جملہ ہے، کم اس کا 11 ہے، ویسے 12 بھی بغیر بیچ حرف عطف کے استعمال ہوتا ہے، 13 بھی، 14 بھی، 15 بھی، لیکن وہ اقل نہیں بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ کم سے کم کی جو شروعات جہاں سے ہوتی ہے، 2 عدد ایک ساتھ ہوں اور دونوں کے درمیان حرف عطف نہ ہو، وہ 11 ہے۔ لیکن اگر کسی نے کذا کذا کے بجائے بیچ میں واو استعمال کیا، وَلَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا، 2 مرتبہ کذا و کذا، تو 2 عدد ہونا چاہیے اور بیچ میں واو عطف، تو پھر 21 درہم مراد ہوں گے، چونکہ 21 کا عدد وہ ہے جہاں پر بیچ میں واو آتا ہے اور وہ اقل مقدار ہے، 21 بیچ میں واو آتا ہے۔ کذا و کذا لم يصدق فی اقل من 21 لأنه ذکر عددین مبہمین بینہما حرف العطف، اس لئے کہ 2 مبہم عدد کو ذکر کیا جن دونوں کے درمیان حرف عطف ہے۔ وَأَقَلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُفَسِّرِ 21، اور جو تفسیر کرنے والا ہے اس کی اقل مقدار اس میں 21 ہے۔ فَيُحْمَلُ كُلُّ وَجْهٍ عَلَى نَظِيرِهِ، ہر شکل کو اس کی نظیر پر محمول کیا جائے گا۔ اگر کوئی اقرار کرتے ہوئے صرف کذا درہمن بول رہا ہے، کذا درہمن، تو 1 درہم مراد لیں گے، یہی مبہم کی تفسیر ہے۔ اور ایک اور شکل، کوئی کذا کو 3 مرتبہ بغیر واو کے استعمال کر رہا ہے، تو 1 کذا کو زائد مانیں گے، چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں ہے جہاں پر 3 عدد ہو اور بغیر واو کے ہو۔ تو اگر کسی نے اقرار کرتے ہوئے کذا 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 درہمن، تو 11 ہی مانیں گے اور 1 کذا کو ملغا سمجھا جائے گا، لغو اور بیکار سمجھا جائے گا۔ وَلَوْ ثَلَّثَ كَذَا، 3 مرتبہ کذا کو استعمال کیا بغیر واو کے، تو 11 ہے۔ لَأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ سِوَاهُ، اس لیے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں اس کے علاوہ۔ وَلَوْ ثَلَّثَ، اور اگر 3 مرتبہ واو کے ساتھ کہا ہے، کذا وَكَذَا وَكَذَا، یعنی کذا کو 3 مرتبہ لایا اور واو کے ساتھ لایا، 2 جگہ واو کی ضرورت پڑے گی، تو 121 درہم کا اقرار مانا جائے گا۔ 121، چونکہ یہاں پر 3 عدد ہے، 100 1 1 2 20 3، اور دونوں کے درمیان میں واو موجود ہے۔ وَإِنْ رَبَّعَ، 4 مرتبہ کذا وَكَذَا وَكَذَا کہا ہے تو الف کو بڑھا لیا جائے، یعنی 1121۔ وَإِنْ رَبَّعَ زَادَ عَلَيْهَا أَلْفٌ لِأَنَّ ذَلِكَ نَظِيرُ، اس لئے کہ یہ اس کی نظیر ہے۔
الحمدللہ یہاں تک سبق پورا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.